برادر عزیز حافظ محمد احسن حنفی صاحب کا کلام بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بلبل مدینہ مداح رسول عربی جناب میاں محمد عارف طاہر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد اپنا کلام پیش کریں گے، اور ہمارے آج کی اس محفل کے دلہا، اس محفل کے روح رواں، خطیب بے بدل، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القدوس گجر صاحب انشاءاللہ العزیز تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ تھک چکے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہو اونچی آواز سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ڈرتا ہے دو چیزوں سے۔ کتنے سے ڈرتا ہے؟ دو چیزوں سے۔ ایک ڈرتا ہے پرچے سے، ایک ڈرتا ہے خرچے سے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، ناراض نہیں بیٹھ۔ کس سے ڈرتا ہے؟ ایک پرچے سے اور ایک خرچے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، ایسا عمل ہے اس پہ نہ پرچہ ہوتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے، بلکہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص دل سے سبحان اللہ کہتا ہے نا، جنت میں مفت میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اب آپ ایک ارادہ کریں کہ آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں مقصود کائنات ہیں۔ آپ صرف نبی نہیں بلکہ مطلوب دارین ہیں۔ آپ صرف نبی نہیں بلکہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صرف نبی نہیں بلکہ تمام عالموں کے جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کی آپ جان اور روح ہیں۔ اگر کسی جسم کے اندر جان نہ ہو، روح نہ ہو، اس جسم کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہر چیز کو مان لیں، تمام انبیاء کو تسلیم کر لیں، اللہ رب العالمین کو بھی تسلیم کر لیں، لیکن پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں، اونچی آواز سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا عہدہ، آپ کا مرتبہ، آپ کی قدر و منزلت نہ مانے، اللہ کی قسم اللہ کو ماننا بھی بیکار ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لانا بھی بیکار ہے۔ تمام انبیاء پہ ایمان لانا اسی وقت معتبر ہوگا جب آپ میرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ اللہ رب العزت پر ایمان بھی اسی وقت معتبر ہوگا جب آپ کا سچا ایمان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ توجہ ہے بھائی؟ ادھر کیوں دیکھ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب تک آمنہ کے لال پہ ایمان نہیں ہے
کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں آپ فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي، تم مجھ محمد کے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اسی کو شاعر نے اس انداز میں بیان کیا ہے، بالکل آسان لفظوں میں شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب اس بات پہ توجہ کرنا، شاعر نے اس آیت کا خلاصہ بیان کیا اپنے انداز میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو تم میرے محمد سے وفا کرو، پھر دیکھنا میں نہیں کائنات کی ہر چیز تمہاری بن جائے گی۔ توجہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا شخص ہے، بدبخت اور بدقسمت ہے، اتنا منحوس ہے، بستی والے اس سے تنگ ہیں، اتنے تنگ جب یہ مرا لوگوں نے خوشیاں منائیں، یہ مرا لوگ خوش ہوئے، یہ مرا لوگوں نے کہا شکر ہے، منحوس چلا گیا، جب یہ مرا لوگوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، بلا ٹل گئی، یہ مرا لوگوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بدقسمت، یہ منحوس تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری بستی پہ نحوست آیا کرتی تھی۔ یہ مرا، لوگ اتنے تنگ تھے، انہوں نے بستی سے اٹھا کے بستی سے باہر پھینک دیا، اور پھینکا بھی عام جگہ پہ نہیں، کوڑے پہ پھینک دیا ہے۔ جب گندگی پہ پھینک دیا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، میرے کلیم فلاں جگہ پہ میرا محب، فلاں جگہ پہ میرا پیارا، فلاں جگہ پہ مجھے چاہنے والا، فلاں جگہ پہ وہ شخص پڑا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جا اس کو اٹھا کے غسل دے کے جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، جب اٹھایا اور منہ پڑا ہوا تھا، چہرہ دیکھا، حیران و شستر رہ گئے، اللہ یہ تو وہی بدقسمت ہے، یہ تو وہی بدبخت ہے جس سے تنگ آئے ہوئے تھے ہم لوگ، خوشیاں منائیں، یہ مر گیا ہے، اتنا بدبخت تھا، بستی سے نکال کے باہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بدبخت تھا، یہ بدقسمت تھا، یہ منحوس تھا، یہ عذاب کا مستحق تھا، لیکن ایک وقت آیا یہ اچانک تورات کھولتا ہے، تورات کھول کے یہ تورات کو پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے میرے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ جب اس نے عظمت کو پڑھا، اس نے مقام کو پڑھا، اس نے رفعت کو پڑھا، اس نے محبت میں آ کے میرے محمد کا نام چوم لیا، مجھے اتنا پسند آیا، میں نے تمام گناہوں پہ معافی کا کلم پھیر کے اعلان کر دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تیرا
تیرا نصیب جیسا بھی ہے، تیری قسمت جیسی بھی ہے، آنا میرے محبوب کے گھر پہ آ۔ اسی لیے تو شاعر بڑے عجیب الفاظ میں کہتا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ میں نے کیا دیکھا، آپ پڑھتے رہتے ہیں، معراج کا واقعہ آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، علماء کے آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا ہے، آپ کی محبت آقا سے بہت زیادہ ہے۔ توجہ کرنا، جس طرح آقا عظمت والے ہیں، اللہ کی قسم جو بندہ جتنا آقا کی محبت میں گہرا چلا جاتا ہے، جتنا گہرائی میں گوتا لگاتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی اتنا بڑا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ توجہ، یہ معراج کا سفر آقا کرنے لگے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہیں، فرشتے نے آ کے جگایا، آپ نے جاگ کے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ 2 ماہ کا سفر بیت المقدس کا سفر بنتا ہے۔ اگر انسان عام روٹین میں سفر کرے مکہ سے، 2 ماہ کا سفر بیت المقدس کا بنتا ہے۔ آقا بیت المقدس گئے، انبیاء وہاں جمع ہوئے، سب انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، میرا محبوب آگے کھڑا ہے، سارے انبیاء مقتدی بنے، میرا آقا امام بنا، سارے انبیاء نبی کے پیچھے ہیں، آقا سب سے آگے ہیں، نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نبی کے آگے بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر آقا نے نماز پڑھا کے سفر شروع کیا آسمان کا۔ دنیا سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا سفر بنتا ہے، یہ 500 سال کا سفر آقا نے طے کیا۔ پھر اگلے آسمان تک جو موٹائی ہے اس آسمان کی 500 سال کی ہے، پھر آگے کھلا 500 سال کا، پھر آگے موٹائی آسمان کی 500 سال کی ہے، تو 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، ہر کھلا 500 سال کا۔ یہ سفر 7 آسمانوں کا بنتا ہے، 7000 سال کا سفر بنتا ہے۔ جب آقا 7ویں آسمان پہ گئے، براق کی سواری جواب دے جاتی ہے، پھر زینہ لگایا گیا، آقا نے اس پہ سفر شروع کیا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں عرش پہ گیا، میں نے نیچے دیکھا، نیچے آسمان نظر آتا ہے اور سفر کیا، پھر آسمان نظر آتا ہے اور سفر کیا، پھر آسمان نظر آتا ہے اور سفر کیا۔ اب کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ اندازہ لگائیں اس سفر کا، آپ کے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے، آپ کی گنتی جواب دے جائے گی، لیکن آقا نے اتنا لمبا سفر کیا، رات میں نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں عرض کر رہا تھا۔ آقا فرماتے میں چلتا گیا، جب اور آگے گیا، نیچے دیکھا نہ نیچے کچھ نظر آتا ہے، اوپر دیکھا نہ اوپر کچھ نظر آتا ہے، مجھے ہیبت ہوئی، گھبراہٹ محسوس ہوئی، میں گھبرایا، ایک آواز آتی ہے، محبوب ٹھہر کے اللہ کی رحمت کو قبول کر۔ اب توجہ کرنا، آقا کہتے ہیں میں نے آواز کو سنا، میں نے سوچا یہ آواز تو میرے صدیق کی ہے۔ توجہ، آقا فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ آواز تو میرے صدیق کی ہے۔
آواز آتی ہے محبوب یہ آپ کا صدیق نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس کی آواز صدیق کی آواز سے ملتی ہے۔ یہ فرشتہ میں نے اس وقت پیدا کیا تھا جب میں کائنات کو بنا رہا تھا۔ اس فرشتے کو پیدا کیا، اس کے ذمے ایک ہی ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ میرا محبوب پیدا ہوگا، محبوب کو عرشوں پہ بلاؤں گا، محبوب یہاں پہنچے گا، محبوب کو وحشت محسوس ہوگی۔ صدیق سے محبوب محبت کرتا ہے، صدیق محبوب سے محبت کرتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب آقا یہاں پہ صدیق کی آواز سنیں گے گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا صحابہ تو اور بھی بڑے تھے، محبوب تو اور بھی بڑے تھے، صدیق کی آواز والا فرشتہ اللہ نے پہلے ہی پیدا کیوں کر دیا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا صدیق ہی وہ عاشق صادق ہے، اس کی محبت کے برابر محبت کائنات کا کوئی بشر انبیاء کے بعد کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ کو صدیق کی محبت، صدیق کی ادا، صدیق کی وفا اتنی پسند آئی ہے۔ صدیق دنیا میں زمین پر ہے، عرش کے بھی اوپر صدیق کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ صدیق نے وفا محبوب سے کی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب توجہ کرنا، میں نے کہا میں کس کس صحابی کا تذکرہ کروں، میں کس کس صحابی کی آپ کے سامنے داستان رکھوں۔ یہ وہی تو صحابہ ہیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے یہ اتنے جاہل تھے، کوئی انسان ان پہ حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ان بے ایمانوں پہ نعوذ باللہ یہ ایسے جاہل تھے، ان بدوئے پہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن یہ لوگ ہیں، یہ وفا کرتے ہیں کس سے؟ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دور وہ ہے لوگ انہیں جوہلائے عرب کہتے ہیں، پھر میرے محمد سے تعلق بنتا ہے، لوگ انہیں صحابہ کہتے۔ توجہ کرنا، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو آقا کے دل پہ قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن اتنا پاک ہے، عظمت والا ہے، مقدس ہے، مطہر ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میں اتنا پاک ہوں، اگرچہ تو مومن ہے بذات خود تو پاک ہے، شک نہیں ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن پھر بھی وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد مجھے ہاتھ لگانا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے اعلان کیا تیرا بھی عقیدہ میرا بھی عقیدہ، عالم کا بھی عقیدہ، غیر عالم کا بھی عقیدہ، ڈاکٹر کا بھی عقیدہ، حافظ قرآن کا بھی عقیدہ، انجینئر کا بھی عقیدہ، مدرسے والے کا بھی عقیدہ، اسکول اور کالج والے کا بھی عقیدہ۔ میں نے کہا یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین ہے، یہ ماسٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، میں دونوں سے سوال کر رہا ہوں، بتانا اگر آپ قرآن پاک کی جلد کرنا چاہیں، ایک طرف لاکھوں کا کپڑا موجود ہو لیکن اس کو ناپاکی لگی ہو، کیا آپ لاکھوں کا کپڑا دیکھ کے اس لاکھ کے ناپاک کپڑے کو قرآن کا کلام بنا دیں گے؟ مجھے حافظ جواب دے گا نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ قیمتی نہیں ہے؟ یہ کہتا قیمتی تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے سوال کیا، یہ تو عالم تھا، یہ تو حافظ تھا، مدرسے کا پڑھا ہوا، یہ تو کہتا ہے اگرچہ قیمتی ہے ناپاک ہے، قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو بتا، یہ کہے گا مولانا اگرچہ میں مدرسے کے اندر نہیں پڑھا لیکن میرے آقا کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام
محبوب سے کیا ہے، یہ اتنا پاک ہے، یہ تو لاکھ کا کپڑا ہے، کروڑوں کا ہو، اربوں کا ہو، لیکن نہ پاک ہو، قرآن کا غلام نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا یہ کپڑا یہ 5 روپے کا ہے لیکن ہے پاک۔ آپ ہنس کے کہیں گے، مسکرا کے کہیں گے ابھی یہ قیمتی نہیں ہے، یہ 5 روپے کا ہے، 10 روپے کا ہے، یہ پاک ہے۔ قرآن کا غلام بنا دوں گا، اس کو مقام ملے گا۔ میں نے کہا تو ہے، تیرا عقیدہ یہ قرآن پاک ہے کیونکہ پاک نبی پہ آیا، قرآن پاک ہے کیونکہ اللہ پاک نے بھیجا، قرآن پاک ہے جبریل امین لے کر آئے۔ تو میں کہوں گا اگر سب کچھ پاک ہے، میری بات پہ غور کرنا، تیرا عقیدہ قرآن پاک ہے، نہ پاک چیز قرآن کے قریب آ نہیں سکتی۔ تو میں نے کہا تو علماء پہ اعتراض کیسے کر دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے حافظ قرآن کی بے ادبی کیسے کر دیتا ہے۔ ارے دیکھنا تو ناپاک کپڑا قرآن کے قریب آنے نہیں دیتا۔ یہ سینہ کتنا پاک ہوگا جس سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ توجہ، میں بات کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ سینہ اللہ کو کتنا پسند آیا، کتنا پاک ہوگا کہ اللہ نے پورا قرآن اس سینے کے اندر اتار دیا۔ میں نے پوچھا اس کی عزت کیوں کرتا ہے؟ کہتا مولانا یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ میں نے کہا مان اس کے سینے میں قرآن ہے، اسے تو پاک سمجھتا ہے، اسے امام بناتا ہے، اسے مقتدا بناتا ہے، اسے پیشوا مانتا ہے۔ میں نے کہا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اسے امام مانتا ہے، وہ صحابہ جو خود قرآن کے سینے میں ہیں وہ کتنے بڑے امام ہوں گے۔ یہ وہی صحابہ جو پہلے جاہل تھے، آج میرے محمد سے وفا کی، اللہ نے قرآن کے سینے میں صحابہ کو رکھ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ توجہ، میں عرض کر رہا میرے نبی سے وفا کریں، ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری جہالت یہ ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے، نبی کا در چھوڑ کے اور دروں پہ جا کے ہم سمجھتے ہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، سرعام کہتا ہوں، چھپ کے نہیں۔ تم تو کہتے ہو نبی کا در چھوڑ کے، خدا کو چھوڑ کے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے آپ اللہ کو بھی مان لیں، میرا عقیدہ یہ ہے تمام انبیاء کو بھی مان لیں، میرا عقیدہ یہ ہے سارے قرآن کو بھی مان لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے رب العالمین سمیت ہر کائنات کو مان جائیں، محبوب کو نہ مانیں کچھ پلے نہیں پڑے گا جب تک محبوب کو نہیں مانیں گے۔ ورنہ یہودیوں کو دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھیں سابقہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، محبوب پہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ کا قرآن عقیدہ دیتا ہے یہ سارے جہنمی ہیں، کیونکہ محمد کی محبت کا اعلان نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میرے محمد سے وفا ہوگی تو اللہ ہمارا ہوگا، اللہ ہی نہیں ساری کائنات ہماری ہوگی۔ توجہ کرنا، میں آخری بات کر رہا ہوں، محبت یہ نہیں صرف نبی کی تعریف کرتے رہیں، محبت یہ نہیں صرف نعرے لگاتے رہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے نبی نے محبت کا معیار بتلایا ہے، میرے نبی نے محبت کا اصول بتلایا ہے، من احبا سنتی فقد احبنی۔ میرے محبوب نے فرمایا
جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ توجہ کرنا، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد رحمت اللہ علیہ یہ سنن ابو داؤد لکھی ہے، یہ کتاب، اس کتاب کے مصنف یہ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سفر کرتے کرتے اچانک ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، ایک بندہ پاس سے گزرا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، کیونکہ میرے محبوب نے تعلیم دی ہے جب چھینک آئے الحمدللہ کہنا ہے، اور جو بندہ چھینک کو سنے الحمدللہ بھی سنے، اس کو چاہیے یہدیکم اللہ کہے۔ امام ابو داؤد نے سنا، اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، امام ابو داؤد کی کشتی آگے نکل گئی، تو امام ابو داؤد نے ایک اور کشتی کرائے پہ لی، واپس اس بندے کے پاس آئے، آگے اس کے چھینک کا جواب دیا یہدیکم اللہ ہو، پھر دوبارہ کشتی کو واپس لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے قافلے کے پاس پہنچتے ہیں، لوگوں نے کہا آپ تو آ چکے تھے، آپ کو کیا مسئلہ؟ دوبارہ وہاں پہنچے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ اسے چھینک آئی تھی، اس نے الحمدللہ کہا تھا، میرے محبوب کی سنت ہے الحمدللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ میں کہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ سفر کیا، جواب دے کے دوبارہ پھر یہاں آیا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ کتاب کے اندر لکھا ہے امام ابو داؤد اور آپ کا پورا قافلہ جب رات کو سوتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ ابو داؤد نے ایک درہم کے بدلے میں جنت خرید لی ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے نبی کی سنت کی محبت میں ڈبل سفر طے کیا۔ اعلان ہوگا ابو داؤد نے اسی سفر کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے محبوب کے ہو جائے میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو کیا ارادہ ہے؟ وفا کریں گے؟ بولیں وفا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر مسلمان کا عقیدہ وفا کریں گے۔ تو سنو وفا کیسے ہوگی؟ وفا ایسے نہیں ہم یہاں بیان سن کے جائیں، گھر میں جا کے آرام سے سو جائیں، نانا سونا تو نے ہے، نماز تو نے پڑھ لی ہوگی، جس نے نہیں پڑھی اسے چاہیے سونے سے پہلے نماز پڑھے، پھر سوئے، بستر پہ جائے، نبی کی سنت کے مطابق سوئے، اٹھے، نبی کی سنت کے مطابق اٹھے، صبح اٹھے، وضو کرے، نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھے، کھانا کھانے لگے، نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھائے، کھانا کھانا لگے، بیٹھ کے کھانا کھائے، دعا پڑھ کے کھانا کھائے، اپنی اولاد کو کھانے کا طریقہ سکھلائے۔ بازار میں جانا ہے، نبی کے طریقے پہ جائیں گے، اس وقت ہم وفادار بنیں گے اپنے نبی کے ساتھ۔ وفا یہ ہے محبوب کی ایک ایک ادا کو زندہ کیا جائے، ہر کام میں گھر بیٹھے ہیں نبی کی سنت زندہ ہو، بازار میں جا رہے ہیں نبی کی سنت زندہ ہو، مسجد میں آئے ہیں نبی کی سنت زندہ ہو، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جائیں گے نبی کی سنت زندہ ہو۔ دنیا میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا تمہارا کام ہے، یہ نبی کے ساتھ وفا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر میرے محبوب سے تم نے محبت کی تھی، وفا کی تھی، نبی کے کردار کو، نبی کے اعمال کو، نبی کے حالات کو تم نے زندہ کیا تھا، دنیا کے اندر تم نے محبوب سے وفا کی تھی۔ آج جاؤ میں اللہ تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر میں اللہ نے اعلان کر دیا تھا ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محمد کے ہو جانا، میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ آج تم دنیا میں میرے محمد کے بنے، آخرت میں اللہ تمہارا بن گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا عمران فاروقی صاحب۔ گرامی قدر سامعین، میاں محمد عارف طاہر صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف لے آئے ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ جگہ بھی خالی ہے، آپ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، وگرنہ میاں صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ کو آگے کر لیں گے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہوں اچھا نہیں لگتا، تسی بھی سوچ کے کہنا مولوی دے سر سے پتہ نہیں سٹ لگی ہے، یہ کوئی گل کری جاتا، لہذا تسی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، آج تسی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ۔ آواز اس سپیکر گٹار میرا سری بھی